ہے کہ ہم جام شہادت جھوم کے پیا کرتے ہیں، ہم جام شہادت جھوم کے پیا کرتے ہیں، یہ جینا جینا نہیں ہم سر کٹا کے جیا کرتے ہیں، باطل سے ہم دبتے نہیں یہ ہمارا ایمان ہے، ہم باطل کی جوانی چھین لیا کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب آپ کے اور ہمارے نام و نشان کے بارے میں دنیا کو علم نہ تھا، خالق کائنات نے ایک انسان کو پیدا فرمایا، اسے دنیا میں بھیجا اور کہا کہ دنیا کے اندر جا کر میری عبادت کرنا، جو میرا حکم تجھ تک پہنچے اس حکم کو تسلیم کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ وہ انسان اس دنیا کے اندر آیا، نام اس کا آدم رکھا گیا، اس کی اولاد پیدا ہوئی، اولاد میں چند گروہ، وہ آگے بڑھتے چلے گئے، انسان کی تعداد دنیا کے اندر زیادہ ہوتی چلی گئی، کچھ اللہ کی فرما برداری کرنے لگے اور کچھ اللہ کے احکام سے سرکشی کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدم ان کو سمجھاتا رہا کہ اللہ کے احکامات یہ ہیں، ان باتوں کو مان لو، ان باتوں کے آگے اپنے سر کو جھکا لو، اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت نہ کرو، اللہ کے احکام سے سرتابی مت کرو۔ وہ لوگ اس کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، کچھ لوگ اس کی باتوں کو تسلیم کرتے رہے، کرتے کرتے وقت نوح علیہ السلام کا آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا اپنے فرمانبردار بندوں کو بچا لیا اور جب چاہا اپنے نافرمانوں اور باغیوں کو پانی کے اندر ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑہا انسان اس دنیا کے اندر آتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ اس زمین کے اوپر زندہ رہے، اپنی زندگیوں کو گزارتے رہے، انہی کے اندر ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے لوگ تھے، اللہ کے احکامات کی تسلیم کرنے والے، اپنی جانوں اور جوانیوں کو اللہ کے اسلام کے تابع بنانے والے وہ لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا تھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دن رات اللہ کے احکامات کو بھلا دیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کیا کرتے تھے۔ میرے رب نے اپنے قرآن کے اندر کہا وہ لوگ کچھ حق والے تھے، کچھ باطل والے تھے، کچھ رحمان کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے تھے، کچھ شیطان کی پوجا اور اس کی پرستش کرنے والے تھے، کچھ لوگوں نے اللہ خالق کے کائنات کے احکامات کو تسلیم کیا تھا، کچھ لوگوں نے شیطان کی بات کو مان لیا تھا۔ جب اور جس طرح چاہا اس خالق کے کائنات نے اپنے فرما برداروں کو بچا لیا اور تیز آندیاں چلائیں، تیز ہوائیں چلائیں، پتھروں کی بارش نازل فرمائی۔ رات کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ کچھ بستیوں کے رہنے والے، لوط علیہ السلام کی بستیوں کے لوگ، اور رات کو اپنے گھروں کے اندر سوئے تھے، اپنے بستروں کے اندر سوئے تھے، صبح اٹھ کر دیکھا تو ان بستیوں کا نام و نشان دنیا کے اندر نہ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت چلتی رہی، یہ حق اور باطل کے مار کے بقا ہوتے رہے، یہ نیکی کے فرشتے بدی کے شیطانوں کے ساتھ ٹکراتے رہے، حق و باطل کی چٹانوں کے ساتھ یہ کفر و شرک کے طوفان آ کر اپنے سروں کو بار بار پھوڑتے رہے۔ ہم اس دنیا کے اندر اس منظر کو بھی دیکھتے ہیں، ایک نوجوان اپنے قبیلے سے اٹھتا ہے، ایک انسان وہ اپنے قبیلے سے اٹھ کر کہتا ہے اے میرے ابا جی میری بات کو تم سن لینا، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ بتوں کو بنایا تھا، یہ بت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، یہ تمہاری کسی اچھائی کے قابل نہیں، تمہیں کوئی برائی پہنچانے کے اوپر قادر نہیں، یہ تو فقط تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے بت ہیں جن کے آگے تم نے اپنے سروں کو جھکانا شروع کر دیا۔ او میری قوم کے لوگوں، او میرے قبیلے والوں، تم بھی سن لو، یہ بت یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مردہ ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے ان کو پیدا کیا، بے جان پتھروں کو لا کر ان کو تراش تراش کر تم نے ان کے بتوں کو بنایا، ان کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہو، ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، یہ تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، یہ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، یہ تمہارے کسی فائدے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو،
اپنے قبیلے والوں کو، اپنی بستی والوں کو وہ جنتوں کی دعوت دیتا ہے، وہ جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، صرف اللہ کی طرف دعوت دینے کے جرم میں، اسلام کو تھرے نو یا زندہ کرنے کے جرم کے اندر، اسلام کی دعوت دینے کے جرم کے اندر، اسلام کے اوپر ڈٹ جانے کے جرم کے اندر اس کی قوم کے لوگ لکڑیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بہت بڑی ایک چتا جلاتے ہیں۔ جب اس چتا کے شعلے بلند ہو گئے، جب وہ لکڑیاں جلنے لگ گئی اور ان کے شعلے اوپر اٹھنے آسمانوں تک اٹھنے لگے، ان لوگوں نے اس انسان کو اٹھایا، اس باپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، قبیلے والوں نے اپنے نوجوان کو اٹھایا، اٹھا کر جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا۔ یہ دنیا کی کوئی کتاب اس بات کی آپ کو درس نہیں دیتی، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب کا واقعہ نہیں، آپ کے رب کعبہ کے قرآن کا واقعہ ہے، جو قرآن جبرائیل امین لے کر آیا تھا، جو غار حرا کے اندر، جو بیت المقدس کے اندر، جو میرے بھائیوں بیت اللہ کے اندر، جو مسجد نبوی کے اندر، جو میدان بدر اور احد کے اندر نازل ہوا تھا، امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا، اس قرآن کے اندر آپ کا پیدا کرنے والا رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرتا ہے، صرف نیکی کی دعوت دینے کے جرم میں، صرف اسلام کے اوپر ڈٹ جانے کی وجہ سے، اسلام کی دعوت دنیا تک پھیلانے کے جرم کے اندر اس انسان کو آگ کی چتا کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اور دنیا کے لوگوں اس بات کو بھی تم یاد رکھنا، اس کو آگ کے اندر ڈالا گیا، ایک اور نبی بھی آیا تھا، ایک اور انسان بھی آیا تھا، اس نے بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دی تھی، وہ بھی جہنم سے بچانے کی باتیں کیا کرتا تھا، وہ بھی جنتوں کے تذکرے کیا کرتا تھا، وہ بھی رب کعبہ کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اس انسان کو اٹھایا، وہ ایک جگہ پہ لٹا دیا، آری لے کر ایک وقت کے نبی کے جسم کو ٹوٹوں کے اندر تبدیل کر دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہ نیکی کی طرف دعوت دینے والے اللہ کی طرف بلاتے رہے، شیطان اپنے بندوں کو اکساتا رہا، حق اور باطل کی کشمکش چلتی رہی، اللہ اور شیطان کے ماننے والوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہا۔ یہ ٹکراؤ آدم کے وقت میں بھی تھا، یہ ٹکراؤ ابراہیم کے دور میں بھی آیا تھا، یہ زکریا کے دور میں بھی تھا، لوط اور نوح کے دور میں بھی ہوا تھا۔ یہ باطل کے درمیان اور حق کے درمیان دشمنی یہ شروع سے رہی تھی، یہ قیامت تک رہے گی۔ اور میرے بھائیوں، وہ وقت بھی یاد کرو تم جب ایک انسان بیان کرتا ہے میں اوقات کے بازار میں جاتا ہوں، یہ صحابی بیان کرتا ہے اوقات کے بازار کے اندر میں چلتا جا رہا ہوں، میں دیکھتا کیا ہوں، کچھ لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ سامان کو خریدنے والے، کچھ سامان کو بیچنے والے لوگ اپنی چہل پہل کے اندر ہیں۔ ایک انسان نمودار ہوتا ہے، وہ بازار کے ایک نکڑ سے آتا ہے، کہتا ہے لوگوں یہ لات و منات کے آگے رکوع سجود مت کرو، اللہ کو چھوڑ کر باقیوں کی عبادت مت کرو، اللہ کو چھوڑ کر باقیوں کے آگے رکوع سجود مت کرو، وہ بلا حضا کے سامنے اپنے رکوع سجود کرنا بند کر دو، یہ بت ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے آگے اپنی حاجتوں کو مت رکھو، اللہ تمہارا ایک ہے۔ وہ اوقات کے بازار کے اندر ایک دعوت دیتا ہوا انسان آتا ہے، وہ جنتوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ جہنم سے لوگوں کو ڈراتا ہے اور کہتا جاتا ہے اللہ ساری دنیا، یہ اللہ کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے آگے رکوع سجود کرو، اللہ کو اپنا حاجت روا باندھ لو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے طریقوں کے اوپر عمل کرو۔ وہ آگے نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ جنتوں کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ جہنم کی آگ کے تذکرے کر کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیچھے سے ایک اور انسان آتا ہے، وہ زمین سے ایک پتھر اٹھاتا ہے، آگے جانے والے کے سر پہ مارتا ہے، دوسرا پتھر اٹھاتا ہے اس کی کمر پہ مارتا ہے، تیسرا پتھر اٹھاتا ہے، آگے جانے والے انسان کو وہ پتھر مارتا جاتا ہے، آگے جانے والا وہ اللہ کی باتیں کیا جاتا ہے، وہ جنتوں کی باتیں کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی توحید کی باتیں کیا جاتا ہے، اور پیچھے آنے والا شخص وہ آگے والے کو پتھر مارتا جاتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے لوگوں اس کی بات کو نہ سننا، اس کی بات کے اوپر دھیان نہ رکھنا، یہ پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا، اس کا دماغ نعوذ باللہ خراب ہو گیا۔ وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے لوگوں، اے اوقات کے بازار کے اندر خرید و فروخت کرنے والوں، یہ آگے جانے والا کون ہے، اس کو پتھر مارنے والا کون ہے؟ وہ جواب دینے والا جواب دیتا ہے آگے جانے والے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کو پتھر مارنے والا اس کا سکا چچا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام اس نے کوئی قربانی مانگی تھی، یہ شروع سے لے کر آج تک، اور میرا ایمان ہے آج سے لے کر یہ اسلام دنیا میں اپنے غلبے تک یہ اپنے ماننے والوں کی قربانیاں مانتا رہے گا، یہ اپنے ماننے والوں کے خون کی سوال کرتا رہے گا، یہ جوانیوں کے قربان کرنے کی یہ نظر مانتا رہے گا،
یہ اسلام ایک کل اس نے انبیاء کے لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا. یہ اسلام، اس اسلام کے راستے میں نوح کو اپنا بیٹا ڈبونا پڑا تھا. اس اسلام کو بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی چتا کے اندر چھلانگ لگانی پڑی تھی. اس اسلام کے تحفظ کے لیے انبیاء کے جانب کے ٹوٹے ہوئے تھے. وہ نبی بھی آیا تھا جس نبی کی امت نے اپنے نبی کو پکڑ کر کھڑا کیا تھا، آلہ لایا تھا، اس کے سر کے اوپر رکھا تھا اور نیکی کی دعوت دینے کے جرم میں، اسلام کی توحید کی جرم میں، اسلام کی دعوت کے جرم میں، اللہ کی طرف بلانے کے جرم میں ان لوگوں نے اپنے نبی کے سر کے اوپر آلہ رکھ کر آلے کو جلایا تھا اور نبی کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب میں تاریخ کو دیکھتا ہوں. مجھ کو وہ منظر بھی یاد آتا ہے کہ فاران کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کر ایک شخص دعوت دیتا ہے، وہ ندا دیتا ہے، اور مکہ کے رہنے والوں آؤ میری بات کو سن لینا، آؤ ذرا میں تمہیں کوئی بات بتانے لگا ہوں. ان گلیوں کے اندر سے آؤ، اپنے گھروں کے اندر سے آؤ، اپنی دکانوں کے اندر سے آؤ، اپنی کھیتی باڑیوں کے اندر سے آؤ، اپنے نخلستان اور ویرانوں کے اندر سے آؤ. وہ سارے مکہ والے جمع ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے. وہ ندا دینے والا کہتا ہے، وہ پکارنے والا کہتا ہے، اے مکہ کے رہنے والوں، اے لات منات حبل العزا کے آگے سجدے کرنے والوں، قولوا لا الہ الا اللہ. اب وہ دور آ گیا، وہ ظلمتوں کے دور کے ختم ہونے کا ٹائم آ گیا. یہ تمہاری یہ دنیا کے اندر زیادہ کا دور آ گیا. اور یہ لات منات کو چھوڑ کر، اور لات منات اور حبل العزا کو چھوڑ کر، اور اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر، اور دنیا کی شرک و پستیوں کو چھوڑ کر، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو. دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تفلحو، جہنم سے بچا کیا جاؤ گے اور جنتوں کے وارث بنا دیے جاؤ گے. تملک اللہ رب والا جم، مشرق و مغرب کی سلطنت کو تمہارے پاؤں کے نیچے لا ڈالا جائے گا. پھر وہ دور بھی دنیا نے دیکھا. جبل فاران کی چوٹیوں سے ندا سننے والے وہ اپنے اونٹوں کے اوپر بیٹھے، اپنے ہاتھوں میں کن تلواروں کو لیا، ٹوٹے ہوئے نیزوں کی انیوں کو لیا، یہ ٹوٹے ہوئے نیزے کے دستوں کو لیا، یہ ٹوٹی ہوئی تلواروں کو لیا، اپنے ہاتھوں میں تیر اور تلوار اٹھائے، اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھایا، اپنی گھوڑیوں کے اوپر، اپنے گھوڑوں کے اوپر، اپنی اونٹیوں کے اوپر بیٹھے. اور میں نے وہ منظر بھی تاریخ کے اندر دیکھا. یہ عرب کے صحراؤں کے رہنے والے تھے، عرب کے نخلستانوں میں بسنے والے تھے. اپنے جسم کے اوپر ٹاٹ کے لباس پہن کر انہوں نے بادشاہوں کی کمروں کو نوچ ڈالا تھا. اور ان بھوکے لوگوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر کیسر اور کسرا کے تاجوں کو پاؤں کی ٹھوکروں کے نیچے رکھا تھا. وہ دور بھی ہمارا دور تھا جب ولیم نے وجہ سے یہودیوں کو کہنا پڑا. آج 1920ویں صدی کے اوائل میں ایک یہ برطانیہ کا یہودی ولیم نیول اپنی کتاب دی گولڈن ہسٹری آف اسلام میں لکھتا ہے، آج بھی یہ دعوت کی تاریخ، آج بھی یہ شجاعتوں کی داستان، آج بھی یہ عظمتوں کی داستان، آج بھی اسلام کے غلبے اور وقار کی داستان. وہ مسلمانوں کو چھوڑ دو، وہ اسلام کے جانشینوں کو چھوڑ دو اور یہودیوں سے پتا کرتے ہیں، اسلام کے دشمنوں سے جاؤ پتا کرتے ہیں اور اسلام کی تاریخ کیسی تھی، اسلام کیسے ابھرا تھا، اسلام کیسے دنیا میں پھیلا تھا. وہ ولیم نیول اپنی کتاب میں لکھتا ہے، عرب کا ایک ریگستان ہے اور ریت کا ایک سمندر ہے اور 4 نوجوان ایک خیمے کے اندر بیٹھے ہیں. وہ بھوکے ہیں، پیٹ کے اوپر انہوں نے پتھر باندھ رکھے ہیں اور جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ ٹاٹ کا ہے اور لباس پھٹے ہوئے لباس کے اوپر انہوں نے ٹاٹ کے پیمن لگائے ہوئے ہیں. وہ پاؤں سے ننگے، پاؤں میں ان کے چھالے نکلے ہوئے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے، وہ بھوکے اور ننگے لوگ. ان کی خیمے کی حالت کیا ہے؟ اور خیمہ پھٹ چکا ہے، پرانا اور بوسیدہ خیمہ. اوپر سے بارش ہوتی ہے، بارش کے قطرے، بارش کا پانی وہ خیمے کے اندر گرتا ہے اور خیمہ پھٹا ہے اور پیٹ سے بھوکے ہیں اور جسم سے ننگے لوگ اور سواری کے لیے کوئی گھوڑے نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی سامان ان کے پاس نہیں اور بھوکے بھی ہیں، ننگے بھی ہیں اور یہ تھکے ہوئے بھی ہیں. خیمہ بھی ان کا پھٹا ہوا ہے. ان کی حالت کیا ہے؟ اور 4 نوجوانوں نے اپنے سامنے دنیا کا نقشہ پھیلایا ہے اور یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ روما کی سلطنت کے اوپر حملہ کس طرح کیا جائے. یہ تمہاری تاریخ تھی، یہ وہ تاریخ تھی میرے بھائیوں جس دور کے اندر عرب کے گڈریوں کو
عرب کے تاجروں کو، مکہ اور مدینہ کے بکریاں چرانے والوں کو دنیا نے ہاتھوں میں تیر اٹھا کر کیسر اور کسریٰ کی سلطنتوں کو فتح کرتے دیکھا تھا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا وہ دور تھا، یہ وہ ابتدا تھی جس ابتدا کے اندر یہ ایک طوفان اٹھا تھا، ایک آندھی اٹھی تھی، ایک زلزلہ بپا ہوا تھا۔ یہ زلزلہ یہ مکہ سے نمودار ہوا تھا، یہ طوفان یہ عرب کے ریگستانوں سے نکلا تھا، عرب کے ویرانوں سے نکلا تھا، عرب کے صحراؤں سے یہ طوفان اٹھا تھا۔ آندھی اور طوفان کی طرح یہ طوفان پھیلتا چلا گیا، یہ آواز اوپر بڑھتی چلی گئی، یہ روشن ہوتا چلا گیا، اور آدھی سے زیادہ دنیا کو اسلام کے نیچے یہ طاقت کرتا چلا گیا۔ یہ دنیا کے اوپر اسلام کے جھنڈے کاٹتے چلے گئے۔ وہ نوجوان جو کبھی مکہ کے بازاروں میں پھرتے تھے اور گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر کبھی خراسان کی وادیوں تک پہنچے اور کبھی وندس کے میدانوں تک پہنچے، اور کے گھوڑوں کی ٹاپوں کو دنیا نے کبھی البرز کی وادیوں کے اندر سنا تھا، اور کبھی ان کی تیروں کی چنکاٹ کو لوگوں نے سنگ کی وادیوں میں سنا تھا۔ یہ مسلمان وہ مسلمان تھے جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، اور جب کائنات کے رب نے کہا تھا اے محمد عربی اے نبی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مسجد نبی کے اندر سے نمازیں پڑھنے والوں کو اٹھا دیجئے، ان روزے رکھنے والوں کو، ان قرآن کی تلاوتیں کرنے والوں کو اے نبی ان کے ہاتھوں میں تلوار دے دو، تیر دے دو، ان کے دلوں میں جہاد کی طرف پیدا کر دو۔ اور تلوار لے کر اٹھے تھے، اور نمازیں پڑھنے والے اپنے ہاتھوں میں تیر لے کر اٹھے تھے، اور دنیا کی اقوام کو اسلام کے نیچے سرنگو کرتے چلے گئے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان اکڑی ہوئی گردنوں کو ہم کاٹنا جانتے ہیں، جب بھی کفر کی فصل پک جائے اور اس فصل کو اپنی تلواروں کے ساتھ ہم کاٹنا جانتے ہیں۔ کبھی بھی کفر کو اسلام کے مقابلے میں دنیا میں رہنے کا موقع ہم نہیں دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ولیم میور کے الفاظ میں دی گولڈن ہسٹری آف اسلام وہ ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اسلام کے فرزند، یہ اسلام کا نام لینے والے، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے، یہ کوئی زمین کے کوئی خاص حصے سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کے اندر جذبہ، ان کا اسپرٹ، ان کی حکومت، ان کی طاقت وہ دنیا کے کسی کام میں نہ تھی۔ ان کے بعد جو طاقت ہوا کرتی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت تھی۔ انہوں نے اپنے سروں کو کٹانا سیکھا تھا، دنیا کی طاقتوں کے آگے جھکانا نہیں سیکھا تھا۔ میرے بھائیو، یہ دور بھی ہمارا تھا۔ اپنی تاریخ کو دیکھو، اپنے اسلام کو دیکھو، تمہیں وہ دور نظر آئے گا جب امام کائنات فرماتے ہیں حی علی الجہاد، اور جہاد کے لیے آ جاؤ، اور قتال کے لیے آ جاؤ، لڑنے کے لیے آ جاؤ، مرنے اور مارنے کے لیے آ جاؤ، کفر کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آ جاؤ۔ وہ دور کیسا دور ہوا کرتا تھا؟ کبھی احد کے مار کے بپا ہوئے، کبھی بدر کے میدان سجا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیو، یہ اسلام تم سے قربانی چاہتا تھا۔ اس سے کل میں نے پہلے گزارش کی، کل نبیوں کی قربانی مانگی تھی، اور وہ دور بھی آیا تھا اسلام کی داستان کو لکھنے کے لیے، اس روشن تاریخ کو سوائے اسی پر تحریر کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے میدان کے اندر ہیں، ان کا جبڑا بھی زخمی ہے، ان کے دندان مبارک بھی شہید ہو چکے ہیں، اور طلحہ کی لاش بھی پڑی ہے، اور زبیر کی لاش کے ٹوٹے بھی پڑے ہیں، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان جسم کے ٹوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ اسلام، اس کو دنیا میں غلبہ ملا تھا، اس کو طاقت، قوت، روب، دبدبہ، عظمت اور شجاعت ملی تھی، لیکن یہ شجاعت کی داستان، یہ عظمتوں کی داستانیں یہ مسلمانوں نے اپنی تقریروں سے نہیں، اپنے بے بسی کے آنسوں سے نہیں، بلکہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پیار کا صحابہ تھے، اور میدان میں گئے تھے، اپنی جان کو کٹایا تھا، اپنے جگر کے خون کے ساتھ اسلام کی عظمت کی داستانوں کو انہوں نے لکھا تھا۔ عظمتیں ملتی ہیں، رفتوں کے تاج سجتے ہیں، عظمت کے چراغ وہ چراغاں کیا کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہر دور کے اندر جب بھی اسلام کو عزت ملی، جب بھی وقار ملا،
जब भी दुनिया की अक़वाम वो मुसलमानों के आगे सरनगू हुई, उसके लिए कोई तकरीर न की गई थी, कोई हड़ताल न की गई थी, कोई एहतजाज मजम्मत पेश न की गई थी, उसके लिए किसी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के ये दरवाजे न खटखटाए गए थे, बल्कि मुसलमान मुजाहिदों ने अपने जवानों को लेकर, मुसलमानों ने अपने बेटों को देकर, भाइयों ने अपने भाइयों को देकर और दोस्तों ने अपने दोस्तों को देकर ये कहा था, और ये इस्मत की दास्तान तुमने लिखनी है, ये इस्मत के दरवाजे तुमने खोलने हैं, अपने हाथों की दस्तक से नहीं बल्कि अपनी कलाशनकोफों की गोलियों से तुमने ये दरवाजे खोलने हैं। कल ये दरवाजे हमने तलवारों से काटे थे, कल ये अजमत के चिराग हमने नबी के खून से रोशन किए थे, कल ये इस्लाम की दास्तान सहाबा के खून से लिखी गई थी। इस्लाम में यह आप तक जो अजमत पहुंची, ये कुरान की और आप पहुंचे, ये अल्लाह के नबी की हदीस पहुंची, इस्लाम के पैगाम पहुंचे, और ये तख्ती के ऊपर क्या आ रहे थे, और ये प्लेट के अंदर क्या आप लोगों तक ना पहुंचे थे, ये तो शहदा के खून से तहत भी आप तक आए थे। आपको क्या कदर लोगों की। किसी ने कहा था, मैं आज जब देखता हूं इस हालत को, और एक इस्लाम के रास्ते में लड़ने वाला, और माँ बाप भी उसके खिलाफ, भाई भी उसके खिलाफ, बस्ती वाले भी उसके खिलाफ, और सब उसके खिलाफ, और उसका काम क्या है, और दुनिया के अंदर मिटते हुए इस्लाम का बचाना, और झंडा जो कभी अलबुर्ज की चोटियों के ऊपर लहराया था, इस्लाम का वो फरीरा जो जबराल्टर की चट्टानों के ऊपर मूसा बिन नसीर ने लगाया था, और इस्लाम की अजमत के बाद चिराग जो खालिद बिन वलीद ने जलाए थे, तलहा ने जलाए थे, जुबैर ने जलाए थे, हमजा ने अपना खून जिगर दे के जलाए थे, और मिटते हुए और बुझते हुए चिरागों को इन नौजवानों ने आज भी रोशन किया। और चाहिए तो ये था इनके हाथ में हाथ डालते और कदम से कदम मिलाते, और तेरी लोगों को हम रोकने के लिए तैयार हो गए। किसी शायर ने कहा था, हम पे इल्जाम बगावत लगाने वालों, हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों, बेवफा कौन है अजदाद से पूछा होता, कितने जानवाज सपूतों ने दिया अपना लहू, इस्लाम की बुनियादों से पूछा होता। आपका यह याद शहीद हुआ, आपके ये पसरूर के लड़के, सियालकोट के लड़के, ये गुजरावाला के लड़के, लाहौर के लड़के, इनके तड़पते हुए लाशों को मैंने कभी कपवाड़ा में देखा, कभी बडगांव में देखा, कभी श्रीनगर में देखा। और क्या वजह थी, और भाइयों क्या बात थी, पाकिस्तान के घर तुमने छोड़ दिए, अपने माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ दिया, बहन भाइयों की रिफ्फत को छोड़ दिया, इस दुनिया की उल्फत और मोहब्बत को छोड़ दिया, और ये पहाड़ों को क्रॉस किया, बर्फ चोटियों को क्रॉस किया, और जाकर इंडियन आर्मी का मुकाबला किया। अपने जवान जिस्मों को अल्लाह के रास्ते में तुमने पेश क्यों कर दिया। आओ, एक दास्तान पहले वाली थी, जिस दास्तान को लिखा था, एक दास्तान वो थी जिस दास्तान में हमें मरकजी किरदार मोहम्मद अरबी मिलते हैं, खालिद बिन वलीद मिलते हैं, अबू बकर और उमर मिलते हैं। इनके हाथ में एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में तलवार मिलती है, और ये किरदार और मैदान जिहाद के अंदर नजर आते हैं, और की दास्तानें और जिहाद की दास्तानें, और की मौतें और शहादत की मौतें, और की झगड़े और इस्लाम और कुफर के झगड़े। एक दास्तान वो थी जो सहाबा की दास्तान थी, जो मुजाहिदों की दास्तान थी, जो इस्लाम के गले की दास्तान थी। एक दास्तान आज की है, वह कल की दास्तान भी इस्लाम की दास्तान थी, आज की दास्तान भी इस्लाम की दास्तान है। वह इज्जतों की दास्तान थी, यह जिल्लतों की कहानी है। वह अरूज की दास्तान थी, यह बस्ती की कहानी है। और मेरे भाई अजमत की दास्तान थी, यह पूरी दुनिया के काफिरों के सामने जिल्लत की कहानी है। इन नौजवानों ने अपना खून क्यों दिया, ये घर क्यों छूटे, ये दावत आज तक क्यों पहुंची, अपनी जानों को हाथों में लेकर इन लोगों ने यह ऐलान क्यों किया कि हमने घरों को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया,
बहन भाइयों को छोड़ दिया, अपने ऐश और आराम को छोड़ दिया। और भाई तो हमारे भी हुआ करते थे, माँ बाप तो हमारे भी हुआ करते थे, प्यार तो वो भी हमसे किया करते थे, और प्यार करने वाली और बहनें तो हमारी भी हुआ करती थी। अपने घर को, बहन को, कारोबार को, स्कूल और कॉलेज को हम लोगों ने क्यों छोड़ा था? क्योंकि किसी शायर ने कहा था, ए मुसलमानों, ए इस्लाम के फर्जंदों, ए इस्लाम के लिए नाम लेने वालों, ए इस्लाम के लिए नमाजें पढ़ने वालों, अब तुम लोगों का काम क्या होना चाहिए? उठो अपने घरों के अंदर से, अपने कॉलेजों के अंदर से, अपनी मोहब्बतों के अंदर से, अपनी शक्तों के अंदर से, अपने आराम और सुकून और ऐश और इज्जत के अंदर से उठो और कि बुतों के शहर में नाम खुदा लिख देना, बुतों के शहर में नाम खुदा लिख देना, जहां कुफर लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। अगर सुलह के फूलों को वो पांव से कुचल जाने तो फूल की हर एक पत्ती पे कत्ले आम लिख देना। हम कपवाड़ा के अंदर गए, जंगल से नीचे उतरते हैं, एक गांव तुरश और नतनुसा नाम उसका, उस गांव के अंदर हम जाते हैं। सुबह का टाइम, सुबह का वक्त, एक घर के अंदर से निकलता हुआ धुआं देखते हैं। एक इंसान से पूछा, ओ भाई ये किसके घर को आग लग गई? ये किसके घर को आग लग गई? ये किसके घर से धुआं उठ गया सुबह सुबह? उसने कहा, ओ पाकिस्तान की सरजमीन से आने वालों, यह किसी घर का धुआं नहीं, यह किसी खान साहब का घर नहीं, किसी चौधरी साहब का डेरा नहीं, दुनिया के किसी इंसान का घर नहीं, यह कायनात के रब का घर है, जिसको आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। आगे जाते हैं, देखा मस्जिद की गिरती हुई दीवारों को, उसकी छत और शतीरों से उठते हुए धुएं को, बुलंदों के शोलों को देखा, दीवार से गिरी हुई दीवार से अंदर नजर डाली। आगे देखते क्या है? तत्तानूसा की मस्जिद, मस्जिद के सहन के अंदर 3 नौजवानों के लाशें पड़े हुए, जिनके सीनों के अंदर सुराख, उस मस्जिद के सहन में और सुरख फूल, एक खून के फूल बने हुए, और दीवारों के साथ, पत्थरों के साथ, घास के ऊपर, मस्जिद के सहन के ऊपर और सुरख खून के छींटे और नौजवानों के सीनों के अंदर सुराख। उस इंसान से पूछा, इन नौजवानों को गोली क्यों मारी गई? इनकी जवानियों के नजराने क्यों लिए गए? इनका खून क्यों बहाया गया? इनका जुर्म क्या था? उसने जवाब दिया, इनका जुर्म यह था, आर्मी ने मस्जिद को ताला लगाया, दरवाजों को बंद किया और ऐलान किया, कोई ताला न खोलेगा, अजान न दी जाएगी और इस मस्जिद के अंदर नमाज न पड़ेगा। ये 3 नौजवान आए, इन्होंने तालों को देखा, पूछा क्या बात है? बताया गया आदमी ने मस्जिद को सील कर दिया। ये नौजवान आए, इन्होंने तालों को तोड़ दिया, मस्जिद के दरवाजे खोल के अजान दी, जमात के साथ नमाज पढ़ी। आज सुबह की जमात के साथ नमाज पढ़ने के जुर्म के अंदर, इस मस्जिद के दरवाजों को खोलने के जुर्म के अंदर, आर्मी के लगाए हुए तालों को तोड़ने के जुर्म के अंदर, इनके सीनों के अंदर G2 की गोलियों से सुराख कर दिए गए। मेरे भाइयों, जाओ हमको मस्जिदों की कुर्बानियां कबूल, हमको शहीदों के तड़पते हुए लाशें कबूल, हमको इस्लाम के फर्जंदों का बहता हुआ खून कबूल। अगर इमाम कायनात ने अपने खून की कुर्बानी दी थी, हम भी इस्लाम के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जानों की परवाह नहीं, मस्जिदों की परवाह नहीं। मस्जिद से चंद कदम में आगे बढ़ा, एक खेत के अंदर चंद जलते हुए औलाद को देखा, दिल में ये ख्याल आया, ये किसी अखबार के वर्क होंगे, किसी किताब के वर्क होंगे। ये सोचता हुआ कदम पर कदम एक खेत के अंदर जाकर और औलाद को उठाया। मेरे दिल में ये बात थी, ये औलाद किसी अखबार के वर्क होंगे, लेकिन जब वर्कों को उठाया, आंखों के सामने अंधेरा था, पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मेरे हाथ के अंदर किसी अखबार के वर्क न थे, किसी किताब के वर्क न थे, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान था। इस अल्लाह के कुरान के वर्क थे, जिसको तुम के सामने बैठा है, कभी दूसरे घर की दहलीज पे बैठा है, इसका बाप किधर गया, इसकी माँ किधर गई, और इसे जवाब दिया गया, ये उम्मत मुसलमान का वो बदबख्त बच्चा है, वो बच्चों से मासूम, ये मोहब्बतों से दूर, शफ़क़तों से मारूम वो बच्चा है जिसके बाप को कत्ल कर दिया गया और जिसकी माँ जेल के अंदर पड़ी हुई है।
میرے بھائیو، یقیناً اس بچے کا حق تھا، ہم اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے، ہم اس کو اپنے سینے سے لگاتے، اور اس کو بھی پیار کیا جاتا، وہ بھی دنیا کے اندر آیا تھا، اس کو محبت کا حق بھی تھا، اور کبھی پیار کا حق تھا، لیکن اس کے بعد کو شہید کر دیا گیا، ماں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور کون سا نوجوان ہے تم نے جو اس سے کہے اور بیٹا اور تیرے باپ کو شہید کیا گیا، تیرے باپ کو بدلہ لینے کے لیے ہم اپنی جانوں کو لے کر آ گئے۔ آج میرے بھائیو، ظلم تم نے بھی سنے ہوں گے، پولیس بھی ظلم، دنیا کے بڑیرے اور جاگیردار بھی ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم بہت دور کی بات، یہ ستم بہت دور کی چیز ہے۔ قیامت کی ہول نہ کیا، میرے رب نے قرآن میں کہا وہ دن ایسا دن ہوگا، قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، مردوں کو اٹھایا جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج اور چاند میں نور ہو جائے گا، بڑا ویشنو والا دن ہوگا، وہ سب کے دل سہم جائیں گے۔ ایک قیامت تو آئے گی جو رب کعبہ لے کر آئے گا، ایک قیامت سری نگر کی مائسیما کے ایک لڑکی کے اوپر اتری تھی، وہ لڑکی جس کا چھوٹا سا بیٹا تھا، 2-3 مہینے کا بیٹا، وہ پیارا سا بیٹا، اور میں نے کریکٹ ڈاؤن کیا تھا، سب لوگوں کو جمع کیا تھا۔ ایک وہ کیا دیکھتا ہے، ایک عورت کی گود کے اندر بچہ ہے، وہ بچہ روتا ہے، وہ جی پریشان ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہتا ہے اس کو چپ کرواؤ، اس کو خاموش کرواؤ، عورت کوشش کرتی ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو خاموش کرنے کی، اسے چپ کروانے کی، اس کو خاموش کرواؤ، عورت کوشش کرتی ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو خاموش کرنے کی، اسے چپ کروانے کی، بچہ روتا ہے، برف پڑی ہے، سردی کی شدت ہے، وہ جی آگے بڑھتا ہے، ماں کی گود کے اندر ہاتھ ڈال کر بچے کو باہر نکالتا ہے، اور سامنے سڑک کے اوپر برف کے اوپر ماں کی آنکھوں کے سامنے بچے کو رکھ دیتا ہے۔ اس بچے کا باپ وہ چند قدم اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا اپنے دل کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بچہ جو برف کے اوپر لیتا ہے، جو روتا ہے، جو چلاتا ہے، بہت آگے بڑھا بچے کو اٹھانے کے لیے۔ سری نگر کا شہر اور مہسیما کا محلہ پچھلے سال فروری کی بات، اور میرے بھائیوں وہ آرمی والا کیا کرتا ہے، سوئی باپ آگے بڑھا، آرمی والے نے 3-4 گولیاں ماری، اور شخص کے سینے میں سوراخ کیے، اور اس کی لاش نیچے گری، عورت کا دیکھتی ہے، بچہ سر میں روتا ہے، جوان خامد کی لاش پاؤں میں پڑی ہے، عورت کے پاؤں کے اوپر اپنے خامد کے خون کے چھینٹے پڑے ہیں۔ خامد کی لاش جو چند گھڑیاں پہلے زندہ تھا، سلامت تھا، اپنی نوجوان بیوی سے باتیں کر رہا تھا، اور عورت کو نوجوان بہن اس کے پاؤں کے اوپر اپنے خامد کے خون کے چھینٹے، سامنے خامد کی لاش، چند قدم دور 3 مہینوں کا بچہ جو اب بھی چلاتا ہے، جو بھی رو رہا ہے، وہ 1 قدم اٹھا کے آگے بڑھا، 2 قدم اٹھائے، 4 قدم اٹھا کے آگے گیا۔ لوگوں نے دیکھا اس ظالم نے اس بچے کے باپ کو مارا ہے، اب جو بچے کو اٹھائے گا، اٹھا کر ماں کو واپس کرے گا، اس کی ماں کو تسلی دے گا، کیونکہ اس کے خاوند کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن لوگوں نے کیا دیکھا، اس عورت کے دل کے اوپر آنے والی قیامت کا سوچنا، جس نے دیکھا ایک نظر سے اپنے خاوند کی لاش کو دیکھا، دوسری نظر سے فوج کے بڑھتے ہوئے پاؤں کو دیکھا، فوجی بچے کے قریب گیا، اپنا بوٹ اٹھایا، بچے کے چہرے پہ رکھا، وہ 3 مہینوں کا بچہ، وہ پیارا سا معصوم سا بچہ، اس کے چہرے کے اوپر بوٹ رکھ کر یہ وزن ڈالا، بچے کے چہرے کو مسح کیا، اور 5 سے 2 میں 3 مہینے کے بچے کی لاش کو اٹھایا، اٹھا کر اس کی لاش کو ماں کے قدموں میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، اب قیامت تو ایک بعد میں آئے گی، ایک قیامت وہ ہے جو روزانہ سری نگر کے، کپواڑہ کے، بڈگام اور اننت ناگ کے، گاندربل اور ڈوڈا کے مسلمانوں پہ اترتی ہے، اور قیامتیں آتی رہیں گی، اور تم لوگ جوانوں، اور میں تمہیں پیغام دینے آیا تھا، اور کیا یہ بچے مرتے رہیں گے،
اور کیا مسجدیں گرتی رہے گی اور کیا ان سے جو بلند ہوتا رہے گا اور کیا تمہاری سے تار ہوتی رہے گی؟ کیا قرآن کے اور آپ اسی طرح چلتے رہیں گے؟ کبھی نہیں۔ انشاءاللہ اپنے اللہ سے وعدہ کرو، اے اللہ جان تو نے دیکھی، جوانی تو نے دیکھی، اس دنیا کے اندر زندگی تو نے دیکھی، صحت تو نے دیکھی، دماغ اور ذہن تو نے دیا تھا، ہاتھ اور پاؤں تو نے دیے تھے۔ اگر کل ایک نبی نے اپنی جان کو بتایا تھا، کل ایک تیرا نبی آیا تھا، تیرا پیغمبر آیا تھا، تیرا نبی آیا تھا اور اس کی جان کے ٹوٹے ہو گئے تھے اسلام کے لیے، اسلام کے لیے ہم بھی اپنی جانوں کو دینے کا وعدہ اور اقرار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، عزت، وقار، یہ عظمت، یہ شجاعت اسلام کو غلبہ وہ اس کو نہیں ملے گا، وہ اس کو نہیں ملا کرتا، وہ بیٹھ کر تقریریں کرنے سے نہیں ملا کرتا۔ یہ اسلام کی عظمت کے چراغ کل بھی جلے تھے، یہ عظمت کی داستانیں کل بھی لکھی گئی تھی، یہ کچھ لوگوں نے کل بھی جہاد کیا تھا، انہوں نے اپنی جان کو بتایا تھا، اسلام کو بلند کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنی جوانیوں کو دے کر اسلام کو بلند کرنے کا اللہ تجھ سے عزم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک ہماری بہنیں گھر کے اندر رہنے والی، عزت و ناموس والی بہنیں، حیا اور شرف اور تقدس والی بہنیں، کبھی ان گھروں کے اندر جا کر، کبھی ان بستیوں کے اندر جا کر، کبھی ان وادیوں کے اندر جا کر ان چیخوں کو بھی سننا، وہ دن بھی یاد کرنا جب 7 جنوری کا دن تھا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، وہ مائے سیما کا ہی محلہ تھا، 2 بجے کا وقت تھا، دن کے 2 بجے تھے، آرمی کی گاڑیوں مائے سیما کے اندر آئی تھی، لوگوں نے سنا تھا، آرمی کی گاڑیوں کی آواز کو سنا تھا، سوچا تھا پتہ نہیں کیا کریں گے۔ آرمی کی گاڑیاں رکی تھی، فوجی گاڑیوں سے نیچے اترے تھے، وہ فوجی ایک گھر کا دروازہ توڑ کر اس کے اندر گئے اور لوگوں نے اس کی چیخو پکار کو سنا، ایک بوڑھا باپ، ایک بوڑھی ماں اور 17 سال کی جوان کماری لڑکی کی چیخوں کو سنا تھا۔ لوگوں نے دروازوں سے دیکھا، اپنی کھڑکیوں سے دیکھا، اپنے دروازوں کی چیزوں سے دیکھا، اپنی دیواروں کے اوپر سے دیکھا اور فوجی گھر کے اندر گئے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ چند منٹوں کے بعد انہوں نے دیکھا وہ فوجی باہر آئے، کسی نے اس لڑکی کے پاؤں سے اٹھایا، کسی نے کمر سے اٹھایا، کسی نے ہاتھ سے پکڑا ہے، کسی نے سر کے بالوں سے پکڑا ہے، اور لڑکی روتی ہے، چلاتی ہے اور چیختی ہے، اور ظالموں مجھے چھوڑ دو، اور ظالموں ظلم مت کرو۔ وہ فوجی اس لڑکی کو ایک گاڑی کے اندر ڈالتے ہیں، گاڑی روانہ ہو گئی اور وہ اپنے ایک دن تلاش کیا، اپنی بیٹی کو دوسرے دن تلاش کیا، تیسرے دن تلاش کیا، چوتھے دن اس کی ننگی لاش کے گاڑی کی دہلیز پہ پڑی ہوئی تھی۔ بھائیو، یہ وقت ہے قربانی کا۔ اسلام وہ تم سے چندہ مانگتا ہے، تمہاری دولت کا چندہ نہیں، تمہارے پیسوں کا چندہ نہیں، تمہاری تعداد کا چندہ نہیں۔ اسلام تم سے تمہارے پیسوں کا چندہ مانگتا ہے، تمہاری جوانیوں کا چندہ مانگتا ہے اور تمہارے جگر کا خون مانگتا ہے۔ یہ بے بسی کے داغ، یہ ذلتوں کے داغ، یہ مقبولیت کے داغ، اور میرے بھائیوں ان داغوں کو ہمیں صاف کرنا ہے۔ یہ بے بسی کے داغ، یہ ذلتوں کے داغ ہمیں دور کرنے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو دھونے کے لیے ہمیں اپنی جوانیوں کا خون استعمال کرنا ہے۔ بھائیوں، یہ اقدس، چیچنیا، فلسطین، کشمیر، ایریٹریا، الجزائر، صومالیہ، اراکان، یہ بوسنیا، تاجکستان، اور کون سا خطہ ہے جہاں پہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا گیا، اور کون سی جگہ ہے تمہاری عزتوں کو تار نہیں کیا گیا، اور کون سی جگہ ہے جہاں پہ قرآن کی عظمت کو محفوظ کیا گیا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب اخباروں کے اندر میں نے پڑھا تھا، یا الصفا کے اندر، سری نگر ٹائمز کے اندر، عقاب کے اندر، یا کشمیر کے اندر، یا میرے بھائیوں میں نے
یہ اوقات کے اندر پڑا تھا، روزنامہ افراد کے اندر پڑا تھا، اور صفا کے اندر یہ عبارت پڑی تھی، یہ شوپیاں کی آرمی کا ایک کیمپ، وہ فوجی ایک گاؤں کے اندر گئے تھے، دکانوں سے قرآن کو اٹھایا تھا، لوگوں کے گھروں سے اٹھایا تھا، مسجدوں سے اٹھایا تھا، 300 قرآن مجید وہ آرمی والے اٹھا کر لے کر گئے تھے، کیمپ کے اندر قرآن لے کر گئے، اور کیمپ کے اندر اعلان کیا گیا یہ پیشاب فوجیوں نے یہ پانی استعمال نہیں کرنا، پیشاب کریں پخانہ کریں، مٹی استعمال نہیں کرنی، پیشاب کو صاف کرنے کے لیے اگر استعمال کرنا ہے قرآن کے انوراق کو استعمال کرنا ہے۔ ہماری حصوں کو تاک تاک کر دیا گیا، مسجدوں کو گرا دیا گیا، بچوں کو ذبح کر دیا گیا، یہ نوجوان بہنوں کو دن کی روشنی میں رات کی تاریکی میں ان کی عزت و آبرو کو لوٹ کیا گیا، قرآن کے اوراق کے ساتھ پیشاب اور پخانہ صاف کر دیا گیا۔ اللہ نے آپ سے پوچھا اور نمازیں پڑھنے والوں اور روزے رکھنے والوں اور قرآن کا دعویٰ کرنے والوں اور مسلمانی کے نام لینے والوں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے باوجود تم نے اپنی جوانیوں کو اللہ کے راستے میں پیش کیوں نہیں کیا؟ دنیا سے کہو اے دنیا کے لوگوں، ہم سو جایا کرتے تھے، ہم اسلام کی عظمت کو، اس کے تقدس کو بھول جایا کرتے تھے، اپنے زندہ رہنے کی درخشاں اور تباہ روایات کو ہم بھلا دیا کرتے تھے، ہم زندگی سے محبت کرنے لگ جایا کرتے تھے، لیکن جب بھی عزتوں کی بڑھاپ بڑھا، جب بھی قرآن کی اولاد کی یہ عزت و تقدس کو بمال کیا گیا، جب بھی مسجدوں کو گرایا گیا، جب بھی اسلام کی عزت کے اوپر کوئی آنچ جانے کی کوشش کی گئی، ہم مرنے کے لیے تیار ہوئے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہوئے، ہم نے پھر بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روڑ ڈالا، اور انشاءاللہ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ پوری دنیا یہ بات کہتی ہے، اگلی صدی 21ویں صدی وہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے، کوئی کہتا ہے اگلی صدی تجارت کی صدی ہے، کوئی کہتا ہے اگلی صدی وہ اقوام عالم کے اتحاد کی صدی ہے، اور دنیا کے فرعونوں اور دنیا کے نمرودوں اور دنیا کے ظالموں اور اسلام کے باغیوں اور اللہ کے دشمنوں، انشاءاللہ مجاہدوں کا اعلان ہے، لشکر طیبہ کا اعلان ہے، انشاءاللہ اگلی صدی عالمی جہاد کی صدی ہے۔ میرے بھائیوں، اگلی صدی انشاءاللہ امریکہ کی فتح کی، برطانیہ کی فتح کی، فرانس کی فتح کی، اندلس کی فتح کی، اسلام کے غلبے کی صدی ہے۔ اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھ کو بھی اسلام کے غلبے کے لیے زندہ رکھے، جب بھی اللہ زندہ رکھے صرف اسلام کے لیے، جب بھی اللہ موت دے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے۔ اے اللہ آپ کو اپنے اسلام کے اوپر کاربند رکھنا، ہماری جوانیوں کو اپنے اسلام کے لیے قبول کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔